کہ حضرت سلیمان کے دور میں جو ہے نا میجک بہت زیادہ گرو کر رہا تھا. تو حضرت سلیمان نے کیا کیا تھا کہ سارے نسخے پکڑ کے انہیں دم کر کے اپنے تخت کے نیچے جو ہے وہ بری کر دیا تھا حضرت سلیمان نے, تاکہ جنس وہاں تک نہ پہنچ سکے. نائٹ ٹیمپلارز کو انہوں نے کنونس کیا کہ تھرون آف سلیمان جہاں پہ تھا وہاں پہ ایک ٹریجر بریڈ, وہ ٹریجر تم نکال لو اگر تو یو ول رول دا ورلڈ. اور وہ ٹریجر کیا تھا؟ وہ قبالہ میجک کے نسخے تھے. اب قبالہ از این اینشینٹ جوش میجک, اٹس اے بلیک میجک, اٹس اے ویری اسٹرانگ میجک. قبالہ میجک جب انہوں نے نکالا تو انہوں نے نسخے اسٹڈی کرنا شروع کیا, وہ علم سیکھنا شروع کیا, جنس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا. جنس ہیو سرٹن پاور, دے کین اوور کم ہیومن بینگس. اور اوبیسلی جو مسلم نہیں ہے اس کی پروٹیکشن ویک ہو جائے گی, آلدو اللہ نے کافر کے ساتھ بھی فرشتے پیدا کیے ہیں, بٹ ان کی پروٹیکشن بہت ویک ہو جائے گی بیکاز دے ڈونٹ پرے. وہ حدیث یہ ہے کہ وین یو سٹ ڈو ناٹ سٹ ان سچ اے پوسچر کہ آپ آدھے سن لائٹ میں ہو اور آپ آدھے ڈارکنیس میں ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ وائی ناٹ, تو ایک اور حدیث میں اس کا جواب ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, بیکاز دس از دا سٹنگ آف شیطان. شیطان اس طرح بیٹھا کرتا ہے, جنات اس طرح بیٹھتے ہیں. اب اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ اس کا کنیکشن, اس چیز کا بلیک اینڈ وائٹ کا, چیکرڈ فلور کا, ڈارکنیس اینڈ سن لائٹ, اس کا جو ہے کنیکشن کسی نہ کسی طرح وہ جنات سے جا کے ملتا ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث. کہ چیکرڈ فلور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے گیٹ وے, اوپننگ آف اے گیٹ وے. بلیک میجک, قبالہ میجک بیسیکلی سگنیچر کی لینگویج سے ہوتا ہے. سائنز لینگویج ہوتی ہیں, مجسمے ہوتے ہیں, پینٹنگز ہوتی ہیں, ان کے تھرو جو ہے نا یہ جنس ٹریول کرتے ہیں, ان کو انرجی ملتی ہے ان چیزوں سے. تبھی حدیث میں آپ دیکھیں کہ مجسموں کا جو ہے منع ہے, کبھی بھی کسی گھر میں جو ہے مجسمے نہیں ہونے, لیونگ بینگز کے جو ہے وہ مجسمے نہیں ہونے چاہیے. ڈسکریج کیے گئے ہیں ہمارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکریج کیا, کیونکہ جہاں پہ جتنی پینٹنگز ہوں گی اینیمیٹ بینگز کی, جہاں پہ جتنی تصاویر لگی ہوں گی, وہاں پہ جنات کا آنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے, کیونکہ دے لائک سچ تھنگس. اور یہ ایک سائن لینگویج ہے which we do not understand. Okay, we might know کہ what's the science behind them, but Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us, so we have to believe, we have to trust our messenger sallallahu alaihi wasallam. So they travel through these things. سب سے بڑا sin کون سا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک؟ شرک. So his first job is that he wants to involve human beings into shirk, and he wants to be God on earth. And he is trying to be God on earth. How? We will look at it. And make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ اللہ کی sovereignty کو ڈیفائی کرے. جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امیج وہ نیگیٹو کر سکتا ہے وہاں پہ وہ نیگیٹو کرے, لوگوں کو متنفر کرے اللہ سے. اور اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام. Do you know its meaning? What's the meaning of السلام? The source of peace and security. اب اللہ از دا سورس آف سیکورٹی. اب شیطان جب آپ کو سورس آف سیکورٹی سے انسیکیور کر دے, تھوڑا سا غور کرنا اس سینٹینس میں, سورس آف سیکورٹی سے جب آپ انسیکیور ہو جاؤ تو پیچھے بچا کیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں آپ کو واپڈا جو کہ سورس آف الیکٹریسٹی ہے اس سے دور کر دوں, آپ بجلی بنا سکتے ہیں کبھی نہیں. اب وہ سورس آف سیکورٹی ہے, وہ سورس آف پیس ہے, اس سے آپ کو انسیکیور کرنا اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس سے انسیکیور وہ آپ کو کیسے کرتا ہے؟ نیگیٹو امیج بنا کے کہ ہی ہیٹس یو, ہی ہیز فورسیکن یو, ہی ڈزنٹ لائک یو, ہی ڈزنٹ لسن ٹو یور دعاز, بلا بلا بلا, یہ ساری جو اس نے کہانی گھڑی ہوئی ہے. اور یہ پیور سیٹینک وسوسہ ہے. اللہ لوز ایوری ون, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کو کفار سے بھی محبت ہے. اللہ کی ایک وش ہے, اللہ کی ایک ول ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز. اللہ کی وش یہ ہے کہ سارے انسان کہاں پہ جائیں؟ جنت میں. یہ اللہ کی خواہش ہے, اور دس خواہش از آؤٹ آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس نے کلیم کیا کہ یس آئی ایم لوسیفر. وہ پینٹ کوٹ میں آتا تھا, انسان کی شکل میں آتا تھا. تو اس نے کہا کہ وائی آر یو ڈوئنگ آل دس؟ تو اس نے کہا کہ بیکاز آئی ایم گاڈ. اس دنیا میں I am the God and I have been there since the beginning. So it's in your best interest کہ تم لوگ جو ہے مجھے فالو کرو. مجھے بتایا, پوری ہسٹری بتائی. اس نے مجھے کہا کہ do you know کہ Christians and Hindus and all these religions they pay homage to me. اس نے کہا کہ how they pay homage to you. اس نے کہا کہ if you see چرچ میں جیزس جو ہیں ان کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے ہمیشہ پینٹنگ میں. اور اسی طرح تم ہندوز کی پینٹنگز دیکھ لو, ان کے بھی جو خدا ہیں پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح تم فیرو کو دیکھ لو, فیرو کا جو گاڈ تھا ہورس, ہورس کے پیچھے سے بھی جو ہے سورج نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دا سن, ڈو یو نو کہ جو سن ہے وہ میرے پیچھے سے نکلتا ہے روزانہ, اور وہ سن جو ہے یہ پینٹنگ جو بنائی گئی ہے مجھے ہومج دینے کے لیے بنائی گئی ہے. انڈائریکٹلی میری ورشپ ہوتی ہے. تو سارے ریلیجن, چاہے وہ جیزس ہو, چاہے وہ ایجپشنز ہو, چاہے وہ ہندوز ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, دے پے ہومج ٹو می انڈائریکٹلی. اب آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, اس میں نماز پڑھنا جو ہے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس وجہ سے منع فرمایا؟ کیونکہ اس دوران شیطان کے سینگز کے درمیان میں سے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو obviously سائنس ریجیکٹ کر دے گی, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی.
اور یہی چیز وہ راجر مارنو کو بتا رہا ہے, ویری انٹرسٹنگ تھنگ, کہ یہ مجھے ہومیج پے کر رہے ہیں اس پینٹنگ کے تھرو, کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم دا ون جس کے پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. کہ بیکاز وین پیپل ول ڈینائی لوسیفر, وین پیپل ول ڈینائی گاڈ, تو my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So یہی تو, this is what I want, this is what I want to achieve. اسی طرح اس نے 2-3 sociologists کا نام لیا اور اس نے کہا کہ I have deceived more than 70 saints like this. میں نے 70 saints کو اس طرح سے deceive کیا into worshipping me, کہ اپنے followers کو کہیں کہ worship me. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ ایک معصوم سا بس جن ہے, وسوسے ڈالتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. But trust me, ابلیس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں ہمارے بارے میں, آپ قرآن کو کبھی اسٹڈی کریں, اس نے اتنی ہیٹڈ شو کی ہے, اتنی ہیٹڈ شو کی ہے ہیومن بینگس کے لیے, کیونکہ ہم اس کے بہت ہی کھلے دشمن ہیں. اینڈ وی مسٹ ٹیک ہم ایز این انیمی. امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جوز کے ساتھ ٹروس ہو سکتا ہے, ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, کرسچنز کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کا بدترین دشمن ایک دن آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے دنیا میں, لیکن شیطان آپ کے ساتھ کبھی ایگریمنٹ نہیں کرے گا. اور وہ شیطان کو تبھی چین آئے گا جب وہ آپ کو کہاں پہ پہنچا دے گا, جہنم میں پہنچا دے گا. اپنے ساتھ جب تک وہ نہیں لے ڈوبے گا تب تک ہی وانٹ گیو اپ. اب شیطان جو ہے ابلیس, ہی از ویری مچ انوالوڈ. ہی کمز ان ہیومن شیپ, یہ ہم قرآن سے پروف دیکھیں گے ہاؤ ہی کمز ان ہیومن شیپ. ہی از ان کمیونیکیشن ود دیز پیپل. یہ جو نائٹ ٹیمپلار سے جو ایک گروپ نکلا ہوا ہے, فری میسنس کا, الومیناٹی کا, جو دو روٹس سے 2 برانچز نکلی ہوئی ہیں, ہی از ویری مچ ان کمیونیکیشن ود دیم. ہی کمز ٹو دیم, ہی ٹاکس ود دیم obviously. اور اس کا پروف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں آیا تھا ہیومن شیپ میں. Who came and gave the idea of to kill Prophet صلی اللہ علیہ وسلم? obviously ابلیس آیا تھا, اور یہ شورا میں بیٹھا کرتا تھا قریش کی ابلیس, آ کے انہیں انسائٹ کرتا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ایکشن لیں. جنگ بدر میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ سو ہی کین کم ان ہیومن شیپ اینڈ ہی کیپس کمنگ بفور دیم. اور ابلیس جتنا مرضی عقل مند ہو جائے, انسان سے آگے نہیں نکل سکتا. لیکن چونکہ اس کا ایکسپیرینس اتنا ہے, ابلیس جو ہے کب سے ہے؟ آدم علیہ السلام کے دور سے. اس نے وارز دیکھی ہیں, بیٹلز دیکھی ہیں, اس نے پالیٹکس دیکھی ہے, اس نے سویلائزیشنز بنتی دیکھی ہیں, سویلائزیشنز ٹوٹتی دیکھی ہیں. ہیومن بینگز کی رگ رگ سے وہ واقف ہے. سو ہی مسٹ بی اے ویری ایکسپیرینس پرسن, ابلیس. اور جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کی تو پھر واہ واہ ہو جائے گی. اب بات یہ ہے کہ انڈیڈ سیٹن از این اینیمی ٹو یو, سو ٹیک ہم ایز این اینیمی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ دا کریٹر آف ہیومن بینگ, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی کتاب ہے. ہی اونلی انوائٹس ہز پارٹی ٹو بی امنگ دا کمپینینز آف دا بلیز, وچ آیا چیپٹر 35 ورس نمبر 6. ابھی اللہ کی بات ہے. So Allah is saying کہ take him as an enemy, don't take him as a friend. Surely shaitan is to man a stringent enemy. Shaitan will make you do 100 good deeds in order to make you do 1 bad deed. آپ کو شیطان پہلے 100 اچھے اعمال کروائے گا صرف اس لیے ایک برا ڈیڈ کروانے کے لیے.